آبنائے ہرمز آج سے کھلے گی یا نہیں، فریقین کے متضاد دعوے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق امریکہ، ایران اور عمان 60 روزہ عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے۔ معاہدے کا مقصد ایران امریکہ کے درمیان جنگ بندی بحال اور جوہری معاہدے پر بات چیت دوبارہ شروع کرنا ہے۔ ممکنہ معاہدہ ہرمز پر زیادہ کنٹرول سے متعلق ایران کے بعض مطالبات پورے کر دے گا جو جنگ سے پہلے حاصل نہیں تھا۔ معاہدے کے تحت ہرمز سے خلیج میں داخل ہونے والے تمام بحری جہازوں کی ٹریفک ایرانی حدود سے گزرنے والی شمالی لین سے گزرے گی۔ بحیرہ عرب کی جانب جانے والی ٹریفک ایرانی مشاورت سے عمانی حدود کی جنوبی لین استعمال کرے گی۔ 60 روزہ مدت کے دوران ٹول ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران سے آبنائے ہرمز کھولنے پر بات چیت میں پیش رفت کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے معاہدہ جلد ہونے کی امید ظاہر کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ بیسنٹ بھی آج آبنائے ہرمز کھل جانے کے لیے پر امید۔ جہازوں کی آمد و رفت آزادانہ ہوگی۔ معاہدے کے تحت ایران کو کسی قسم کی رعایت نہ دینے کا دعویٰ۔ وزیراعظم کا کل 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانگی کا امکان۔ شہباز شریف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ایران امریکہ جنگ اور خلیجی ملکوں پر جنگ کے اثرات سمیت دیگر امور پر بات چیت متوقع۔ We also remain deeply concerned by the continued expansion of illegal settlements, the establishment of new settlement outposts and continued oppression of the Palestinian people throughout the occupied Palestinian territory. اسحاق ڈار نے غزہ کی صورتحال ابتر قرار دے دی۔ غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی در اندازی کی مذمت۔ مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے مذموم مقاصد ناقابل قبول قرار۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا اردن میں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے وزارتی اجلاس سے خطاب۔ پاکستان ایران مشترکہ تجارتی کمیٹی کے 10ویں اجلاس کے متفقہ منٹس پر دستخط۔ پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ آزاد تجارتی معاہدے کے قواعد اور ٹیرف میں کمی کے طریقہ کار پر اہم پیش رفت۔ دونوں ممالک تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر متفق ہو گئے۔ پاک امریکہ تجارتی فریم ورک پر مذاکرات آخری مرحلے میں پہنچ گئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی ورچوئل ملاقات میں تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے عزم کا اعادہ۔ امریکن امپورٹ ایکسپورٹ بینک کے ساتھ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ جیمیسن گریر نے پاکستان کی لیبر ریگولیٹری اصلاحات کو سراہا۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ججز کے تقرر کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے پر وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ججز تقرری کی سمری صدر کو بھیجی جا چکی۔ 15 روز کی میعاد رواں ہفتے مکمل ہونے پر آئین کے مطابق آگے بڑھا جائے گا۔ لاہور کے تھانے میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کے کیس میں گرفتار ASI کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ پولیس اہلکاروں کے خلاف درج FIR میں سنگین خامیاں سامنے آ گئیں۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں زیادتی کا شکار 1.5 سالہ بچی دوران علاج چل بسی۔ ملزم بچی کو گھر سے گھمانے کے بہانے لے گیا تھا۔ واپسی پر بچی کی حالت انتہائی خراب تھی۔ اسپتال میں ڈاکٹرز نے بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق کر دی۔ اسپتال منتقلی کے دوران ملزم فرار ہو گیا تھا۔ بعد میں پولیس نے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی میں تاجر میر رضا کی میڈیکل رپورٹ میں مبینہ غفلت پر پولیس چیف برہم۔ میڈیکل رپورٹ پولیس سرجن کے ماتحت ڈاکٹر نے تیار کی۔ MLO نے لاش کا میڈیکل کیا، رپورٹ پولیس سرجن کو دی۔ پولیس سرجن نے 2 روز تک رپورٹ اپنے پاس رکھی۔ کوئی مسئلہ تھا تو فوری طور پر ٹھیک کیا جانا چاہیے تھا۔ آزاد خان کی گفتگو۔ واضح کیا کہ پولیس سرجن نے لاش کا خود معائنہ کیا، نہ ہی میڈیکل۔ لاش کے ہاتھ میں گن پاؤڈر کی تصدیق بھی ضروری تھی۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز بہادر آباد میں 2 گروپوں کے درمیان تصادم کا مقدمہ نیو ٹاؤن تھانے میں درج۔ سرکار کی مدیت میں درج مقدمے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، ہوائی فائرنگ، بلوہ سمیت دیگر دفعات شامل۔
फारूक सत्तार ने एमकेएम पाकिस्तान में इख्तलाफात या तक़सीम की तरदीद कर दी। अवाम ने आने वाले दिनों में पार्टी को मजीद मजबूत और मुस्तहकम और मुत्तहिद देखेंगे, मरकजी रहनुमा का खिताब। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का इजलास K4 मंसूबे की ताख़ीर पर एमक्यूएम रुकन अमीनुल हक का तवज्जो दिलाओ नोटिस। फंड्स की किल्लत थी, सिंध हुकूमत ने भी 7 अरब 70 करोड़ रुपए अदा कर दिए, चेयरमैन वापडा का जवाब। अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखने की तरदीद कर दी। उनके साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा, वो कानून के मुताबिक सजा काट रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म को बेहतर क्लास कैदी की 22 इजाफी सहूलियात फराहम की गई। आम कैदियों को उनके रिहायशी हिस्से तक रसाई हासिल नहीं। तहरीक इंसाफ के बानी की कैद के 3 साल मुकम्मल, सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट सामने आ गई। कश्मीर बनेगा, हम लेकर रहेंगे, हम लेके रहेंगे। सायरन की आवाज चंद लम्हों में गूंजने वाली है और हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां और सेमिनार। इस्लामाबाद में कश्मीरियों की हिमायत में रैली, डी चौक पहुंचने पर सायरन बजाए गए और शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। 5 अगस्त को भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। भारत ने कश्मीर का परचम, तराना और शनाख्त छीनने की कोशिश की। कश्मीरियों ने भारतीय इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम तारिक फजल चौधरी और हुर्रियत रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी का रैली से खिताब। कई को पता भी नहीं लग रहा था, मगर मारे के बाद, लास्ट ईयर के बाद हर एक के जहन में जिंदा हो चुका है कि ये एक इशू है और सीरियस इशू है। मैं कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियों को और उसके साथ साथ उनकी माओं की इस्तकामत को आज यहाँ इस्लामाबाद के वफाकी दारुल हुकूमत में एक तारीख साज इज्तिमा से खराज तहसीन पेश करता हूँ। हर जगह हम पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। भारतीय इक़दामात कश्मीर के तनाज़े की कानूनी हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। भारत मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बंद करे और अगस्त 2019 से नाफिज गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात को वापस ले। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत हर सतह पर जारी रखेगा और उनकी आवाज़ को हर इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी फ़ोरम पर पूरी क़ुव्वत से बुलंद करता रहेगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और एडमिरल नवीद अशरफ का यौम इस्तेहसाल पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा, भारतीय फौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बायस हैं। भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जारहाना तर्ज अमल खित्ते में अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। ISPR का पैगाम। अनक़रा में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब यौम इस्तेहसाल कश्मीर की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में पाकिस्तानी सफारत खाना, सिविल सोसाइटी, माहिरीन तालीम और अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। मुक़र्ररीन ने कश्मीर तनाज़े के तारीखी, कानूनी और इंसानी पहलुओं पर रोशनी डाली। ISPR ने 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नया नग़्मा आज़ादी जारी कर दिया। नग़्मे में कश्मीरियों की साबित कदमी, उम्मीद और हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया गया है। परेशान नहीं होना, जिसकी किस्मत में होती है परेशान नहीं होना, करना नहीं है। बारूदी मवाद के धमाके में जख्मी पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर का गैर मामूली हौसला और जुर्रत का मुजाहिरा।
تیرہ میں فتنہ الخوارج کے خلاف جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران یونٹ کے کمانڈنگ آفیسر زخمی ہوئے۔ پاک فوج کے شدید زخمی کمانڈنگ آفیسر نے اپنے جوانوں کو مورال بلند رکھنے کا کہا اور آپریشن کے تسلسل کو یقینی بنانے کی تلقین کی۔ واقعہ پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے عزم، بہادری، قیادت اور فرض شناسی کی ایک اور روشن مثال ہے۔ وزیر داخلہ کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس، ریونیو میں اضافے کے لیے مختلف تجاویز پر غور۔ محسن نقوی کا اسلام آباد میں مزید 2 نئے انڈر پاس بنانے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی تاج حیدر پل کے دوسرے حصے کا کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ یلو لائن بی آر ٹی کراچی کے عوام کے لیے عوامی منصوبہ قرار۔ سندھ میں غیر ادا شدہ واجبات رکھنے والی آف روڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن 1 ماہ بعد معطل کر دی جائے گی۔ 2 ماہ بعد رجسٹریشن منسوخ ہو جائے گی۔ سندھ کابینہ نے گاڑیوں کے رجسٹریشن نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنانے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں گندم کی نئی ریلیز پرائس 3,800 روپے فی من مقرر۔ پنجاب کو گندم کی 3 لاکھ میٹرک ٹن فراہمی کی منظوری دے دی گئی۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 10,000 روپے کا بڑا اضافہ، نئی قیمت 4,37,936 روپے ہو گئی۔ سندھ کے تمام سرکاری اور نجی سکولز میں ہفتہ وار 2 چھٹیاں بحال۔ ہفتہ اور اتوار سکولز بند رہیں گے۔ تدریسی وقت 1 گھنٹے بڑھایا جائے گا۔ فیصلہ وزارت اعلیٰ کے کفایت جاری اقدامات کے پیش نظر کیا گیا۔ خیبر پختونخوا بی ایس طلبہ اور گریجویٹس کے لیے پیڈ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ بی ایس گریجویٹس کے لیے 3 ماہ پر مشتمل پیڈ انٹرنشپ پروگرام متعارف کرایا جائے گا۔ 25,000 ماہانہ وظیفہ ملے گا۔ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارتی مداخلت کی لپیٹ میں آ گیا۔ بنگلہ دیش میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی بھارتی سازش بے نقاب۔ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش میں مداخلت کی کھلی چھوٹ۔ حسینہ واجد کے ورچوئل خطاب پر بنگلہ دیش نے بھارت سے وضاحت طلب کر لی۔ بھارت کی شیخ حسینہ واجد کے خطاب کو نجی معاملہ قرار دے کر جان چھڑانے کی کوشش۔ بھارت اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ فاش ہونے پر بھارتی وزارت خارجہ کا نمائندہ تل ملا اٹھا۔ پاک فوج کے ترجمان کے افغان طالبان اور بھارت کا ایک ڈی این اے والے بیان پر لاجواب ہو گیا۔ صحافی کو فرسٹریشن کہہ کر ٹالنے کی کوشش۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں واضح کیا تھا، افغان طالبان رجیم بھارتی آقاؤں کی ایما پر اسلام کا مسخ شدہ چہرہ دنیا کو دکھا رہی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن ویسٹ انڈیز نے 6 وکٹوں پر 103 رنز بنائے۔ میزبان ٹیم نے پاکستان پر 60 رنز کی بڑھتری حاصل کی۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ عبداللہ شفیق نے سینچری سکور کی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلی اننگز میں 344 رنز سکور کیے۔ چوتھے روز کا کھیل شام 7 بجے شروع ہوگا۔ مائیکل اسمتھ پاکستان مینز ٹیم کے بیٹنگ کوچ مقرر۔ پی سی بی نے مائیکل اسمتھ کی تقرری کی تصدیق کر دی۔ مائیکل اسمتھ ریڈ بال اور وائٹ بال ٹیموں کے ساتھ کام کریں گے۔ 46 سالہ مائیکل اسمتھ کو 2 سال کے لیے بیٹنگ کوچ مقرر کیا گیا ہے۔ مائیکل اسمتھ لیول 4 کوچنگ کوالیفیکیشن رکھتے ہیں۔ مائیکل اسمتھ انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے ٹیم کو جوائن کریں گے۔